مسیح خداوند کے جلالی اور مبارک ترین نام میں آپ تمام بھائیوں بہنوں اور خدام دین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ یقین محکم ہے کہ آپ خداوند میں محفوظ ہوں گے۔ گزرے کل مقدس یوحنا کی معرفت ملہم انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14 آیت پر ہم بات کر رہے تھے۔ بالخصوص جب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کلام مجسم ہوا، تو اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کلام کے مجسم ہونے یعنی جسم اختیار کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ میں بتا رہا تھا کہ یہی مقصد تھا کہ وہ کل جہان کے لوگوں کے گناہوں کے لیے اپنی جان صلیب کلولی پر قربان کر دے۔ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا دام اپنے قیمتی خون سے چکایا ہے۔ گزرے کل میں آپ کو تھوڑا اور بہتر طریقہ سے سمجھانے کی غرض سے یہ کہہ رہا تھا، دو بھائیوں کی ایک داستان سنا رہا تھا، ایک نافرمان دوسرا فرما بردار، اور فرما بردار نافرمان کو کہتا ہے کہ تمہارا گناہ ایک دن پکڑے گا۔ اور میں کل بتا رہا تھا کہ کیسے اس کے گناہ نے اس کو پکڑا، لیکن بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے بچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جیل چلا جاتا ہے، اور پھر جج سزائے موت کا اعلان کرتا ہے، اور جس صبح کو اس کو تختہ دار پر لٹکنا تھا، اس سے کہا گیا کہ کیا تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میری ایک آخری خواہش ہے، اور وہ یہ کہ مجھے پین اور پیپر دے دیا جائے، کیونکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے نام ایک خط لکھنا چاہتا ہوں، اور چونکہ یہ میری آخری خواہش ہے، اس لیے آپ اس خواہش کی پاسداری کریں گے کہ یہ خط آپ نہیں پڑھیں گے، صرف میرا بھائی پڑھے گا۔ خیر، ایک دن پہلے اس کے چھوٹے بھائی کو مطلع کر دیا گیا کہ کل صبح تیرے بھائی کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا اور تم آ جانا اس کی لاش لینے کے لیے۔ اگلی صبح جب بھائی وہاں پہنچا، لاش اس کے سپرد کی جا رہی تھی، اور جیل کے داروغہ یعنی جیلر نے وہ خط جو اس کے بھائی نے اس کے لیے لکھا تھا اس کی نظر کیا۔ ادھر ایک طرف تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو لے کر جا رہا تھا، اور اس کو یاد آ رہا تھا کہ میرا بھائی بے قصور تھا، قصوروار تو میں تھا۔ خط کھولتا ہے اور اس خط میں اس کے بھائی نے لکھا تھا کہ میرے بھائی، تو اپنے کاموں سے باز نہیں آیا، اور تجھے کہا تھا کہ ایک دن تیرا گناہ تجھے پکڑے گا۔ تیرے گناہ نے تجھے پکڑ لیا، لیکن چونکہ میں تیرا بڑا بھائی تھا اور میں نے چاہا کہ میرا بھائی
نہ مرے اور تیری جگہ میں مر گیا، میں اپنی جان دے ڈالی تاکہ تو بچ جائے۔ لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھ کہ گناہ میرا نہیں تھا، یہ گناہ تیرا تھا۔ سزا میری نہیں تھی، سزا تیری تھی۔ لیکن چونکہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، اس لیے میں نے تیری سزا کو خود اپنے اوپر لے لیا۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائی، آئندہ کے لیے پھر گناہ کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد تیرا اور کوئی بھائی ہے نہیں جو تیرے گناہوں کی خاطر مر جائے، اپنی صاف پوشاک تمہیں پہنائے اور تیری گندی پوشاک کو، لہو لہان پوشاک کو خود پہن لے۔ اپنی حفاظت کرنا میرے عزیز بھائیوں۔ کیا خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے ساتھ ایسا ہی نہیں کیا؟ میرے اور آپ کے گناہوں کی لدی ہوئی گندی اور ناپاک پوشاک اس نے پہن لی۔ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے وہ گناہ بن گیا۔ میری اور آپ کی موت کو اس نے گلے لگایا، مر گیا اور دفن ہوا۔ عزیزو، آج اس خداوند یسوع مسیح کو بازوؤں میں لے لینے کی ضرورت ہے، ایمان کے ساتھ قبول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے بچنے کا کوئی اور راستہ ہے نہیں۔ اس خداوند کو پکارے، خداوند تو نے میرے لیے اپنی جان دی، میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو اس خداوند کے سپرد کریں، اور اگر یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست بازی کی پوشاک کو پہن چکے ہیں تو اپنی پوشاک کی حفاظت کریں، اپنی پوشاک کی حفاظت کریں تاکہ یہ پھر آلودہ نہ ہو، گناہ کے ساتھ دوستی نہ کرے، بلکہ خداوند کے ساتھ لپٹے رہے۔ عزیز و مقدس یوحنا اس آیت میں بیان کرتا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ فضل اور سچائی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں فضل ہوگا وہاں سچائی ہوگی، جہاں فضل نہیں وہاں سچائی نہیں، اور جہاں پر سچائی ہے وہاں پر فضل ہے، اور جہاں پر سچائی ہی نہیں وہاں پر فضل بھی نہیں۔ اور فضل یہ ہے کہ جس کے ہم حقدار نہ ہوں اس لائق ہمیں بنا دیا جائے۔ میری اور آپ کی نجات فضل کے وسیلہ سے، جو خدا کا فضل ہے اس کے وسیلہ سے ہی ممکن ہوئی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فضل اور سچائی سے معمور، فل، مزید کوئی کمی نہیں تھی۔ He was full with mercy and grace, truth and grace. وہ فضل اور سچائی سے معمور تھا، اور کیا ہوا؟ معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ دیکھیے، جب خدا کا بندہ بات کر رہا تھا تو جن لوگوں کو بات کر رہا تھا ان میں یہودی لوگ تھے، اسرائیلی لوگ تھے، اور پھر غیر قوم کے لوگ بھی تھے۔ اور خاص کر جب اسرائیلیوں سے بات کر رہا تھا تو وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے درمیان رہا۔
کیونکہ پرانے عہد نامہ میں ہم اس سچائی کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے بیچ لگا. میں خیمہ اجتماع کی بات کرتا ہوں. بعد میں ہیکل سلیمانی بھی ہوئی، لیکن یہ جو کچھ بھی تھا وہ اس بات کا اظہار تھا کہ خدا اس خیمہ اجتماع کے ذریعہ، خدا اس ہیکل کے ذریعہ ہمارے بیچ میں اتر آیا ہے، اور وہ اپنے خادموں کے ذریعہ جو کاہن تھے، لاویوں کے گھرانے سے تھے، ان کے ذریعہ اپنے لوگوں سے کلام کرتا اور بولتا تھا. وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ خیمہ کا ہمارے بیچ میں لگنے سے کیا مراد ہے. پہلے تو خدا خیمہ اجتماع میں ہو کر اپنے لوگوں کے بیچ میں تھا. اب اس کو خیمہ اجتماع کی ضرورت بھی نہیں ہوئی، اب اس کو ہیکل کی بھی ضرورت نہیں ہوئی. اس لیے تو ہیکل گر گئی اور دوبارہ اس کے بنانے کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوئی، اور نہ ہی بن سکتی ہے. خدا نے اس ہیکل کو ہٹا دیا. کیوں؟ کیونکہ خدا پتھر کے بنے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا. خدا انسانوں کے دلوں میں رہنا چاہتا ہے. ہم عمارتوں کو پوجتے ہیں اور زندہ خدا کو نہیں. یہ درست نہیں ہے. ہم بڑے بڑے گرجوں میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں، نہیں. خدا کو اگر ڈھونڈا جائے تو میں سوچتا ہوں ہم بائبل کے برخلاف چل رہے ہیں. کیونکہ خدا کو ڈھونڈنا یہ تو غیر قوموں کی تعلیم ہے. مسیحی تعلیم کے مطابق خدا عرش سے فرش پر آ گیا مجھ آدم کو اور تجھ آدم کو ڈھونڈنے کے لیے، اور وہ کہتا ہے آج بھی، آدم تو کہاں ہے؟ عزیزو، آج ہمیں خداوند کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. ہو ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا. خدا کا جلال، مجسم کلام خداوند یسوع مسیح میں اس کا جلال، اور ایسا جلال کہ جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ خدا باپ کا اکلوتا ہے. اس کے علاوہ اس جہان میں کوئی اور اس کی مانند نہیں ہے. وہ واحد ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں. عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیوں نہ آج اپنے آپ کو اس زندہ خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیں. شکر کریں کہ وہ ہمارے بیچ، ہمارے درمیان آ گیا ہماری بگڑی بنانے کے لیے. اس کی تعریف، اس کی ستائش اور اس کی تمجید کریں، کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے. خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں اور شکر گزاری کریں کہ آسمانی باپ تیری عظیم محبت کے لیے جو گہرے سے گہرے سمندروں سے بھی گہری ہے، شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اس محبت میں اپنے بیٹے، ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو بھیج دیا، جو ہمارے درمیان رہا. اس میں ہم نے تیرا جلال دیکھا، جس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں. اور ابا، تیری پاک حضوری میں منت ہے کہ اب ہمیں راستی سے چلنے کا فضل عنایت فرما. ہر طرح کی ناراستی ہماری زندگی سے جاتی رہے. تیرا جلال
ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا رہے، ہم بہتوں کے لیے برکت اور تیرے جلال کا وسیلہ ٹھہرے۔ یہ کلام جو ہم نے آج سنا ہے، اس کو ہمیں اپنے دلوں میں رکھنے کا فضل عنایت فرما، اور ممکن کر کے بہتیروں سے اس کلام کا تذکرہ بھی کر سکیں۔ تو ہماری دعا، منت اور شکر گزاری کو سن اور قبول کر، کیونکہ مانگتے ہیں اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز نوید ملک کے ساتھ۔